عربوں کے دو مشہور بت جو صفا اور مروہ کے پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشاں بن گئی۔ ناظرین، جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، اس دن سے لے کر آج تک جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشاں بن کے رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، قبیلہ بنو جرہم کی ایک حسین و جمیل لڑکی جس کا نام نائلہ بن زید تھا، جو یمن کے علاقے میں رہائش پذیر تھی، یہ لڑکی اپنے قبیلے کے لوگوں کو اپنا حسن و جمال دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ ہر مرد کا یہی دل کرتا تھا کہ میرا تعلق اس لڑکی سے بن جائے۔ اس قبیلے میں قبیلے کا سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اسحاق بن یالہ تھا۔ اسحاق اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت جلد جنسی تعلق میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلق قائم کر لیے، اور جب یہ دونوں محبت کے نشے میں کئی مدتوں تک زنا کرتے رہے تو دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ دونوں زنا کر رہے ہیں اور اس گناہ میں ڈوب گئے ہیں۔ ان دونوں کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے پر پابندی لگا دی، لیکن یہ دونوں زنا کاری سے باز نہ آئے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، بنی جرہم کا ایک قافلہ خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے، اور انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس تنہائی کے عالم میں کعبہ کے اندر دونوں زنا کرنے لگے۔ ان کی اس خباثت اور خانہ کعبہ کے بے حرمتی پر آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگی۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ تو ہوا کچھ یوں، جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور ان کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ خانہ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر کے بنے کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے تھے یہ خبیث اللہ کے مقدس گھر میں زنا کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر بیت اللہ سے باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد مکہ کے لوگوں نے اسحاق کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب پہاڑیاں ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر لگائے تھے۔ اس وجہ سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت ہی مقدس مانی جاتی ہیں۔ جب اسحاق اور نائلہ کے بت وہاں کھڑے کیے تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی، جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئیں۔ پھر ایک دو نسل کے بعد یہ ہوا کہ نائلہ اور اسحاق کے بتوں کو لوگوں نے تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ پھر کچھ سالوں بعد لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے۔
کیونکہ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کی محبت کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو سنانے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسحاق اور نائلہ کو محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ اسحاق اور نائلہ کے بت کو عرب کے بڑے بڑے بتوں میں شمار کر لیا اور ان دونوں کے بتوں کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ ناظرین، جب اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی، ایک دن ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ دینا شروع کر دیے۔ 10 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اتنا عروج دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ حرم شریف پہنچے اور وہاں تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑتے جا رہے تھے اور یہ فرماتے جا رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے ایک دن مٹ جانا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف فرما ہوئے تو اصحاب اور نائلہ کے بتوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالیں۔ اس طرح فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ جزاک اللہ۔